السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الملک کے اندر 3 قاعدے رولز بتاؤں گا، جیسے وقف لازم، وقف منزل اور وقف غفران۔ یہ سارے چیزیں کیا ہوتے ہیں، کیا رولز اور قاعدہ ہوتا ہے، تو یہ ڈیٹیلز کے ساتھ جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ ہے، سورہ الملک کے اندر یعنی تبارک الذی کے اندر ایک ہی آیت کے اندر 3 قاعدے، تین رولز ایک ہی جگہ آ گیا ہے۔ تو وقف لازم کون سا شکل ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور وقف منزل کا شکل کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، قاعدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی جانیں گے، اور وقف غفران کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو جب آپ اس سورہ کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے دیکھیں یہاں سے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، دیکھیں اسے مد لازم کہتے ہیں، کیونکہ اس مد کے بعد تشدید ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 5 سے 6 الف کھینچا جاتا ہے، یعنی 10 سے 12 سیکنڈ۔ فوقہم صافات ویقبضن، تو یہاں پر پڑھ کر کے پڑھتے ہوئے یہاں پر اپنے سانس کو توڑ دینا ہے۔ یہاں پر تینوں قاعدہ رولز یہاں پر آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو سب سے پہلے بڑا میم آپ کو جو دکھ رہا ہے، یہ بڑا سا میم آپ کو جو دکھ رہا ہے یہاں پر، اسے کہتے ہیں وقف لازم، یعنی یہاں پر ضرور ٹھہرے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی بگڑ جائے گا۔ تو یہاں پر ضرور ٹھہرا کرے، کہیں بھی جملہ کے بیچ میں یہ آیت کے اوپر آ جائے تو اپنے سانس کو وہاں توڑ دیں، وہاں پر ضرور ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، زمین سے آسمان تک فرق ہو جاتا ہے، اور بجائے نیکی کے گناہ کھاتے میں لکھا جائے گا، اس لیے ضرور ٹھہرے۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھ کے بتاتا ہوں یہاں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، سانس توڑ دے، اس کے بعد سے یہاں پڑھے ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا وقف لازم، جو بڑا سا میم آپ کو دکھا رہے تھے وہ ہو گیا۔ اور وقف منزل، تو وقف منزل دیکھیے یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر نشان، یہ نشان یہاں پر ہے۔ تو وقف منزل کو وقف جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، یعنی ٹھہریں گے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں پر میم بھی آیا، وقف لازم آیا ہوا، تو یہاں پر ضرور ٹھہرے۔ تو یہاں پر ٹھہریں گے تو دونوں چیز کا آپ کو ادا ہو جائے گا، وقف منزل اور وقف لازم۔ تو یہ چیز ہو گیا۔ وقف غفران، تو وقف غفران جو ہے آپ کو، وقف غفران کو اس کا معنی ہوتا ہے بخشش، بہت بخشش۔ تو پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ وہاں پر بخشش طلب کرے بجائے وصل کرنے کے، تو یہ ہوتا وقف غفران۔ تو سورہ ملک کے اندر یہ تینوں قاعدہ رولز ایک ہی جگہ پر آ گیا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لے۔ چلیے یہ سورہ ہم لوگ پورا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں پر نہ ٹھہرے، ٹھیک ہے، رکنے پر ہم لوگ سانس توڑ دیے تو خالی الف پر زبر دے کر کے الذی پڑھیں گے، کیونکہ سانس توڑ دیے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اب یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے تو الف کو گرائیں گے، نون کو پڑھیں گے، دیکھیے کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ڈبل زبر پر جب بھی وقف کرے رکے تو الف کو پڑھ لے، یعنی کھینچ دینا ہے، عملا، اس طریقے سے۔ وَهُوَ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ تو یہاں پر بھی سانس توڑنے کے بعد آپ کو خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو الف کے بعد لام آ جائے تو زبر لگا کر پڑھ دینا ہے اس طریقے سے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا، یہاں بھی الف کو پڑھ لے وقف کی صورت میں۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ تو جملہ کے بیچ میں یہ لام الف آیا ہے تو یہاں پر بالکل بھی نہ ٹھہرے۔ اگر یہ لام الف گول سرکل کے اوپر ہوتا تو ٹھہر سکتے تھے، لیکن جملہ کے بیچ میں آیا تو بالکل بھی نہ ٹھہرے، ٹھہریں گے تو معنی بگڑ جائے گا، اس لیے لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو جملہ کے بیچ میں آ جائے تو بالکل بھی نہ ٹھہرے، اور گول سرکل آیت کے اوپر میں تو ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، لیکن یہ جملہ کے بیچ میں بالکل بھی نہ ٹھہرے۔ ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا۔ دیکھیے وقف کیا ہے میں نے تو الف کو پڑھا ہے، لیکن ہم کو پھر سے پیچھے سے جانا ہے کیونکہ جملہ کے بھی خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں کیونکہ اس مد کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس کو 3 سے 4 الف کھینچیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ کلما، اور اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں کہ دوسرے کلمہ میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس کلمہ میں نہیں، اس کو بھی 3 سے 4 الف۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یا، اس الف کے پر جزم ہے، جھٹکا دینا ہے۔ الم یأتکم نذیر، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ۔ تو دوستو یہ انا اوریجنل شکل میں نہیں ہے، یہ حمزہ اوریجنل شکل میں ہے، الف کی شکل میں حمزہ نہیں ہے، تو یہ انا کا لفظ کے ساتھ جو الف ہے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ الف والا حمزہ ہوتا تو نہیں، الف کو نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر الف کو کھینچنا پڑھنا ہے۔ جاءنا نذیر، اسی کلمہ میں دوسرے جگہ میں یعنی الف حمزہ کی شکل میں آنا ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو دوستو یہ قاعدہ میں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور کمنٹ کر کے بتانا کہ نیکسٹ ویڈیو اس کا بناؤں کہ نہیں بناؤں، کمنٹ کر کے ضرور بتانا، تو اس کا قاعدہ میں اس نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔